الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت ایسی چیز ہے کہ تعلیم کامل کے بعد بھی اس کی ضرورت ہے. جیسے بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اسی حالت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حالت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر فرمایا کہ نحن امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب. یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم امی لوگ ہیں، یعنی پڑھے لکھے نہیں ہیں. لا نکتب ولا نحسب، نہ تو ہم لکھتے ہیں اور نہ ہم کوئی حساب کتاب جانتے ہیں. لیکن چونکہ صحابہ کرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت حاصل تھی تو وہی بالکل کافی ہو گئی، اور صحبت سے وہ بات حاصل ہوگی جس کی بدولت اسلام دل میں رچ جائے گا، اور یہی مذہب کی روح ہے کہ دین کی عظمت و محبت دل میں رچ جائے. اگرچہ کسی وقت نماز روزوں میں کوتاہی ہو جائے، میرا مقصود ان کی اہمیت کم کرنا نہیں ہے، لیکن مقصود میرا یہ ظاہر ہے کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر کبھی کوتاہی ہو بھی جائے تو دل میں دین رچا ہوا ہو، اور اگر دل میں یہ حالت نہ ہو تو نہ ظاہری نماز کام کی اور نہ روزہ. وہ حالت ہے جیسے طوطے کو صورتیں رٹا دیں کہ وہ محض اس کی زبان پر ہے. یہ حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس ملفوظ میں صحبت کی اہمیت بتائی ہے، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ دین کو صحیح طرح اپنے زندگی میں رچانے اور بسانے کا مؤثر ترین طریقہ اور آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اہل دین اور اہل اللہ کی صحبت میں انسان رہے. اور اس کی ضرورت صرف عوام کو نہیں، یعنی ایسے لوگوں کو نہیں جو پڑھے لکھے نہ ہوں، بلکہ ان کو بھی ضرورت ہے، اور جو علم حاصل کر لیتے ہیں، کتابیں پڑھ لیتے ہیں، تو ان کو بھی اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کتابوں سے کچھ ظاہری باتیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور
بعض اوقات یاد بھی ہو جاتی ہے، لیکن ان باتوں پر عمل کس طرح ہو اور ان باتوں کا اپنے زندگی میں وہ باتیں کس طرح رچ جائیں، یہ عام طور سے عادتاً صحبت کے بغیر نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اگر فرض کریں ہم کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں اور کتاب کا مضمون بھی ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، مثلاً کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کو اپنے ہر کام میں اخلاص حاصل کرنا چاہیے، یہ لکھا ہوا ہے کہ تکبر سے بچنا چاہیے، حسد سے بچنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہم نے کتاب میں پڑھ کے سمجھ تو لی، اور اگر کہو یاد ہو گئی تو یاد بھی ہو گئی، لیکن اپنی زندگی میں یہ چیزیں کس طرح رچ جائیں کہ یہ ساری صفات ہمیں حاصل ہو جائیں اور ہماری زندگی ان صفات کی حامل بن جائے، یہ محض کتاب پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ان لوگوں کی صحبت کی جنہوں نے ان صفات کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیا ہے۔ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی صحبت میں رہنے سے، ان کی باتیں سننے سے، ان کی ادائیں دیکھنے سے وہ صفات رفتہ رفتہ صحبت حاصل کرنے والے کے اندر بھی منتقل ہوتی ہیں، اور پھر دین اس کی زندگی میں رچ جاتا ہے اور بس جاتا ہے۔ یہ عادت، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کوئی کتاب نازل فرمائی، آسمانی کتاب، چاہے وہ تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا قرآن کریم ہو یا دوسرے صحیفے ہوں جو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر نازل کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کتاب کے ساتھ ایک پیغمبر ضرور بھیجا، رسول ضرور بھیجا۔ اور یہ مثالیں تو ہیں کہ رسول آئے، بعض اوقات نئی کتاب نہیں آئی، لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ کتاب آئی ہو اور اس کے ساتھ پیغمبر نہ آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کتاب کے ساتھ ایک پیغمبر ضرور بھیجے، حالانکہ کفار اور مشرکین کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کتاب ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے، ہمیں کیوں نہیں براہ راست دے دی جاتی؟ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں تھا کہ مثلا قرآن نازل کرنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب کی شکل میں اعلیٰ ترین طباعت کے ساتھ بہترین جلد لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے پاس فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیتے اور کہتے بھائی یہ کتاب آ گئی ہے، اس پر عمل کر لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کو رسول کے ذریعے بھیجا، پیغمبر کے ذریعے بھیجا، جس کی وجہ یہ تھی کہ صرف کتاب کے ذریعے انسان کو کوئی علم و ہنر باقاعدہ اس طرح حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اس کا ماہر بن جائے اور اس کے زندگی میں وہ رچ جائے۔ کوئی زندگی کا کوئی علم، کوئی ہنر ایسا نہیں ہے جو صرف کتاب سے حاصل ہو جائے۔ کوئی آدمی اگر طب کی کتابیں پڑھ کے حکیم یا ڈاکٹر بننا چاہے مطالعہ کر کے، تو کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی طبیب کی صحبت میں رہے اور اس کی صحبت میں رہ کر وہ اپنی زندگی میں اپنے انداز میں اس کو بتائے۔ اس کے بغیر کوئی بھی طبیب نہیں بن سکتا۔ اگر بنے گا تو لوگوں کے ساتھ دشمنی کرے گا، لوگوں کا غلط علاج کرے گا، لوگوں کو مارے گا، نقصان پہنچائے گا، تو نہیں بن سکتا۔ بلکہ
میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ جو کھانا پکانے کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، کھانا پکانے کی ترکیبوں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اس میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی پلاؤ کیسے بنے گی اور بریانی کیسے بنے گی، قورمہ کیسے بنے گا، کباب کیسے بنیں گے. لیکن اگر کوئی شخص صرف وہی کتاب سامنے رکھے اور دیکھ دیکھ کر پکانا شروع کر دے تو صحیح معنی میں وہ پکا نہیں سکے گا. جب تک کہ کسی باقاعدہ ماہر کی تربیت لے کر اور اس کی صحبت میں رہ کر وہ نہیں سیکھے گا، اس وقت تک پکانا نہیں آئے گا. کوئی بھی کام، دنیا کا بھی کوئی کام بغیر صحبت کے نہیں آتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہر کتاب کے ساتھ پیغمبر بھیجے ہیں تاکہ لوگ صرف کتاب نہ پڑھیں بلکہ پیغمبر کو دیکھیں. یہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، یہ کس طرح اس کتاب پر عمل کر رہے ہیں، ان کی کیا ادائیں ہیں، کس طرح یہ بات کرتے ہیں، کس طرح یہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، کس طرح یہ عبادت کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں آنکھوں سے لوگ دیکھ دیکھ کر اس کی اقتدا کریں. چنانچہ جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا مشاہدہ کیا اپنی آنکھوں سے اور ان کو ان صفات کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ایسی مخلوق بن گئے کہ زمین و آسمان کی نگاہوں نے انبیاء کرام کے بعد ایسی افضل مخلوق دیکھی نہیں. صحابی ہو گئے، چاہے لکھنا نہ آیا، پڑھنا نہ آیا، لیکن صحابی ہو گئے. ایک دیہاتی بھی جس نے کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پہنچا تو وہ سونا بن گیا، مقتدا بن گیا. اور یہ بات تمام امت کے علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا صوفی، بڑے سے بڑا عالم کسی ادنا صحابی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کسی ادنا صحابی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. حضرت جناب بغدادی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ وغیرہ کیا کیا کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، لیکن صحابیت کی فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہو سکی جو فضیلت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں یا حضرت معاویہ افضل ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا گیا، اور واقعہ یہ ہے کہ عجیب و غریب حالات تھے ان کے کہ جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے شہزادے تھے، اور ایسے شہزادے تھے کہ لوگ یہ پتہ لگاتے تھے کہ ان کے کپڑے کہاں دھلتے ہیں. تو جس جگہ ان کے کپڑے دھلتے تھے، جس دھوبی کے ہاں ان کے کپڑے دھلتے تھے، وہاں پر لوگ اپنے کپڑے دھلنے کے لیے بیٹھے تھے اسی دھوبی کے پاس. کسی نے پوچھا بھائی وہاں خاص طور پر کیوں تلاش کر کر کے اس کے پاس بیچتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اصل میں جب ہم وہاں بیچتے ہیں تو ان کے کپڑے مشک اور عنبر میں بسے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب ہم اپنے کپڑے بیچیں گے تو وہ بھی اس کی مشک کا کچھ حصہ اور خوشبو کا کچھ حصہ ہمارے کپڑوں پر بھی لگ جائے گا، کیونکہ جس پانی میں وہ دھلتے ہیں اس پانی میں مشک اور عنبر بسا ہوا ہوتا ہے. ایسے ٹھہراتے تھے. لیکن جب خلیفہ بنے تو جس وقت خلیفہ بنے ہیں جس مجلس میں، تو شاہی سواری لائی گئی تھی کہ واپس اس کے اوپر سوار ہو کر جائیں، اس کو رد کر دیا، اور اپنا ایک ذاتی خچر تھا اس کے اوپر سوار ہو کر گھر سے نکلے، اور اپنی بیوی فاطمہ جو وہ خود بھی شہزادی تھی اور شہزادہ سمجھ کر انہوں نے نکاح کیا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے جا کر کہا فاطمہ ہماری تمہاری
جو زندگی ہے ازدواجی تعلقات ہیں الحمدللہ بڑے اچھے ہیں، لیکن اب اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اسی وقت رہ سکو گے کہ سارے زیور جتنے بھی ہیں تمہارے وہ بیت المال میں داخل کرو، اور جتنے اعلیٰ درجے کے شاہی جوڑے ہیں وہ سب بیت المال میں داخل کرو، اور میں بھی اپنے سارے کپڑے بیت المال میں داخل کر رہا ہوں۔ یہ مسلمانوں کا حق ہے اور ہم اس کے حقدار نہیں ہیں۔ جب تک اگر اس بات پر راضی ہو اور میرے ساتھ اب دال روٹی کھا کر گزارا کرنے پر راضی ہو تب تو ہماری تمہاری نبھ سکے گی، ورنہ پھر کوئی اور تلاش کر لو رہا۔ فاطمہ نے بھی کہا کہ میں تو آپ کی رفاقت پر دنیا کی ہر چیز کو ترجیح دیتی ہوں، لہٰذا سارے زیور، سارے کپڑے، سارے جواہرات سب کچھ بیت المال میں داخل کرنا، اور وہ شخص جس کے کپڑے مجھ کو عنبر کے پانی میں دھلا کرتے تھے وہ ایک جوڑا پہن کر رہتا، کئی مہینے صرف ایک جوڑا زیب تن ہوتا تھا، اور اسی کو دھوتے اسی کو پہن لیتے۔ یہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی کے زمانے میں ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ خیرات کی ترغیب دینے کے لیے یہ فرمایا تھا کہ بھائی جتنا تمہیں صدقہ خیرات کرنا ہو اور صدقہ خیرات کا ثواب حاصل کرنا ہو تو ابھی کر لو، ورنہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں صدقے کے لیے پیسے لے کر نکلے گا، کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ملے گا، کیونکہ لوگ اتنا خوشحال ہو جائیں گے کہ ان کی وجہ سے کوئی بھی صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پیشین گوئی فرمائی۔ تو مورخین نے بتایا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسا ہی ہوا کہ لوگ صدقہ خیرات کرنے کے لیے پیسے لے کر نکلتے تھے لیکن کوئی قبول کرنے والا، وصول کرنے والا نہیں ملتا تھا، اور یہ بھی بات روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر دور میں بھی انشاءاللہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے مسلمانوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ظہور کے بعد ایسا وقت آنے والا ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں واقعہ پیش آ چکا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، 2.5 سال حکومت کی ہے، لیکن 2.5 سال کی عرصے میں کایا پلٹ دی تھی، اور جو پہلے سے ایک بادشاہت کا رنگ چلا آ رہا تھا اس کو فنا کر دیا تھا حضرت اور حدیث کی تدوین انہوں نے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تدوین فرمائی، اتنے بڑے کارنامے انجام دیے وہ جن کو اسی واسطے لوگوں نے کہا کہ یہ 5ویں خلیفہ راشد تھے۔ 4 خلفائے راشدین تو پہلے گزرے ہیں اور 5ویں عمر بن عبدالعزیز گزرے۔ تو کسی نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت معاویہ؟ ایک طرف حضرت عبدالعزیز کو لکھ کر رکھا جن کے حالات ایسے تھے، اور دوسری طرف حضرت معاویہ کے بارے میں جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کے اعتراضات کھڑے کیے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں غلط بھی باتیں مشہور ہیں، اور لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ کیونکہ ان کا مقابلہ ہوا تھا اس واسطے ان کا درجہ لوگوں نے نیچے سمجھا ہوا ہے، اس واسطے یہ سوال کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل تھے یا حضرت معاویہ افضل تھے؟ تو عبداللہ بن مبارک نے چھوٹتے ہی جواب دیا کہ تراب فی انف معاویہ خیر من الف عمر بن عبدالعزیز۔ تم کہتے ہو معاویہ افضل تھے، عمر بن عبدالعزیز افضل تھے؟ معاویہ کی ناک میں جو خاک داخل ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے جہاد کے نتیجے میں جو خاک داخل ہوئی ان کی ناک میں، وہ 1000 عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرحت ایسی چیز تھی کہ جس نے
ایک مٹی کو بھی کندن بنا دیا، مٹی کو سونا نہیں کندن بنا دیا، جو اس سے ٹو گیا وہ بھی سونا بن گیا۔ یہ صحبت ایسی چیز ہے۔ تو کتاب اپنی جگہ پر، کتاب کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن وہ جو دین سماتا ہے دل میں، دماغ میں، زندگی میں، چال میں، ڈھال میں، اداؤں میں، سوچ میں، فکر میں، وہ در حقیقت صحبت کے ذریعے سماتا ہے، کتاب پڑھ کے نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ جب آدمی اس نیت سے کسی اللہ والے کی خدمت میں، اس کی صحبت میں جاتا ہے کہ اس سے میں دین حاصل کروں گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز سمجھ لیتا ہے۔ اب ایک شخص جس کو بڑا زبردست علامہ ہے، علم کے ذریعہ اس میں بہائے ہوئے ہیں اور تحقیق کا شناور ہے، اس سے کوئی مسئلہ پوچھو تو اس کے اوپر زبردست بحث کرنے کو بھی تیار ہے، شاندار مقالے بھی لکھنے کو تیار ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن صحبت نہیں حاصل، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا علم جو حاصل کیا تھا وہ محض ایک نظریہ ہو گیا، ایک فلسفہ ہو گیا، عمل کی دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ تو جب رچا ہوا نہیں ہوتا دین جب رچا ہوا نہیں ہوتا دل میں، نگاہ میں، سوچ میں، فکر میں، اداؤں میں، تو پھر یہ محض ایک نظریہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے جیسے طوطے نے رٹ لیا، طوطے نے تو الفاظ رٹ لیے تو وہ تو آگے اس کو الفاظ، لیکن حقیقت اس کی کچھ نہ آئی۔ اور حضرت نے یہ نقل کیا ہے کہ ایک لطیفہ، ایک شاعر تھا، اس نے طوطے کی تاریخ وفات میں 2 شعر کہے ہیں، یعنی طوطا تھا مر گیا تو پہلے زمانے میں یہ رواج تھا، آپ کو پتہ نہیں لوگوں کا ذوق ہی ختم ہو گیا کہ جب کسی کا انتقال ہو سکتا تو اس کے انتقال کی تاریخ نکالتے تھے شعروں کے ذریعے۔ تو ایک طوطا تھا جو مر گیا، اور وہ طوطا ایسا تھا کہ اس کے مالک نے اس کو اللہ اللہ بہت سکھا رکھا تھا، ہر وقت وہ طوطا اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اللہ 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 بہت زیادہ۔ وہ اس کا ہو گیا انتقال کیسے ہوا تو اس کو اس نے شعر میں کہا ہے شاعر نے، اور شعر کے اندر اس کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ ہوا یہ تھا کہ یہ ویسے تو بہت اسے یاد کر رکھے تھے، اللہ تعالیٰ کے نام بھی یاد کر رکھے تھے، ذکر بھی کرتا تھا، لیکن ایک دن کسی بلی کو ہاتھ آ گیا، وہ بلی چڑھ گئی اس کو اور اس کو کھایا، تو وہ بیچارہ چیختا مر گیا۔ تو انہوں نے شعر میں کہا شاعر نے کہ میاں مٹھو جو ذاکر حق تھے، میاں مٹھو کہتے ہیں طوطے کو، تو میاں مٹھو جو ذاکر حق تھے رات دن ذکر حق رٹا کرتے، رات دن ذکر حق رٹا کرتے، غربہ موت نے جو آدابا کچھ نہ بولے سوائے ٹے ٹے، یعنی ساری زندگی کو وہ الفاظ یاد کر رکھے تھے، ذکر کے اللہ اللہ کرتے تھے، اور اس کے مالک نے ان کو رٹا رکھے تھے، وہ سارے دن تو وہ کرتے، سارے دنوں میں زندگی تو وہ کرتے رہے، رات دن ذکر حق رٹا کرتے، لیکن غربہ موت نے جو آدابا، یعنی موت کی بلی نے جب آپ کو پکڑ لیا تو کچھ نہ بولے سوائے ٹے ٹے ٹے، یعنی جو اصل زبان تھی اس کی طرف لوٹ گئے، جب وقت پڑا تو ذکر حق وغیرہ سب بھول بھال کے اور وہ اپنی اصل زبان پہ آ گئے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک لطیفے کی بات ہے جو شعر میں کہی، لیکن بات بڑی پتے کی ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ سارے دن تو اللہ اللہ کر رہا تھا، اور جب اللہ کرنے کا وقت آیا تو وہ سے نکل گئی اور وہ ذکر حق کا بھول بھال دیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ در حقیقت سبق دیا جا رہا ہے ہم جیسے لوگوں کو
کہ تم نے پڑھ تو لیا، علم تو حاصل کر لیا، اور تھوڑا بہت علم ہر انسان کو ہوتا ہے دین کے بارے میں. یہ سب جانتے ہیں کہ نماز پڑھ رہی ہے، یہ سب جانتے ہیں روزہ پڑھ رہی ہے، یہ سب جانتے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ سب جانتے ہیں دھوکہ دینا گناہ ہے. یہ علم حاصل تو کر رکھا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے اس علم پر عمل کرنے کا تو اس وقت میں اس طوطے کی طرح اپنی اصل حالت میں لوٹ جاتا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اہل اللہ کی صحبت کی وجہ سے دین زندگی میں رچا بسا نہیں. تو یہ اللہ والوں کی صحبت ایسی چیز ہے جو یہ چیز رچا بسا دیتی ہے دل اور زندگی کے ہر قول و فعل میں وہ دین رچ جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت کے نتیجے میں. اسی لیے ہمارے حضرت والا حضرت اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سنا، تو قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یہ جگہ یہ حکم تو قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے، ہر جگہ تقوی کا حکم. تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کا روب تمہارے دل میں ہونا چاہیے، جس کی کو تھوڑی سی تفصیل پچھلے دنوں عرض کرتا رہا ہوں. تقوی حاصل کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کو حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ بھی بتا دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جس کا ترجمہ میں نے اپنے شہر سے سنا کہ حضرت صاحب اوقات اس طرح کرتے تھے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہ پڑو، سچے لوگوں کے ساتھ رہ پڑو، یعنی اپنے آپ کو ان کی صحبت میں بٹھاؤ اٹھاؤ اور ان کے ساتھ رہو، تو اس کے نتیجے میں تقوی خود پیدا ہو جائے گا تمہارے. اور حضرت والا حضرت اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ ارشاد پتہ نہیں کتنے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ والوں کی جوتیوں میں جا پڑو. جوتیوں میں جا پڑو کیا مانا؟ کہ اپنی رائے کو فنا کر کے، اپنی رائے کو فنا کر کے کسی اللہ والے کے حوالے کر دو اپنے آپ کو. کل میتی کی ید الغفار، اور اس کی اداؤں کو دیکھو، اس کی صحبت میں رہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صفات تمہارے اندر بھی پیدا فرما دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ معنی ہے کہ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صادقین کی صحبت حاصل کرو. اب یہ کہ صحبت میں بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ فائدہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ آدمی اپنی اصلاح کی نیت ہے، کسی اللہ والے کی خدمت میں رہے، اس نیت سے کہ میری اصلاح. سب سے پہلے تو نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، تو فائدہ ہوتا ہے. اور اگر ویسے ہی بطور عادت کے کہ بھائی فلاں صاحب کی تقریر بہت اچھی ہوتی ہے، تقریر سننے چلے جائے تاکہ ہم بھی مقرر بن جائیں، ہمیں بھی وہ طریقہ آ جائے تقریر کرنے کا. سمجھے نا؟ اگر یہ کوئی شخص یہ نیت لے کے گیا ہے تو شاید تقریر کرنی آ جائے، ہو سکتا ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے، لیکن اپنی اصلاح کی نیت نہیں لے کر گیا تو پھر وہ فائدہ حاصل نہیں. اصلاح کی نیت کے ساتھ ہو. اب مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے بڑے دل قدر استاد تھے حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب حضرت اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. یہی دارالعلوم میں ہم ان سے پڑھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، آپ اپنے
اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ویسے تو بیٹے ہو اور بیٹے ہونے کی وجہ سے حضرت کے ساتھ رہنا ہوتا ہے تمہارا، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ محض بیٹا ہونے کی حیثیت سے ساتھ رہنے سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. آپ کبھی کبھی اس نیت سے بیٹھا کرو اپنے والد کی خدمت میں، کبھی کبھی اس نیت سے بیٹھا کرو کہ یہ اللہ والے ہیں، اور اس لیے آپ بیٹھ رہے ہو کہ تاکہ اپنی اصلاح کراؤ ان سے. تو بابا یوں تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ تم ساتھ رہتے ہو گے، اپنے والد کے ساتھ رہتے ہو گے، بیٹا ہونے کی وجہ سے دن رات ساتھ رہتا ہی ہے، کھانا بھی ساتھ کبھی کھاتے ہو، کبھی ویسے بھی بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، سبھی کچھ کرتے ہو. لیکن اب آپ کبھی کبھی اس نیت سے بیٹھا کرو کہ یہ اللہ والے ہیں اور ان کی صحبت کے نتیجے میں اپنی اصلاح کرتا ہوں. فرمایا کہ ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، اس کا فائدہ بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. تو بڑی عجیب بات فرمائی، اور الحمدللہ اس کے بعد کچھ تھوڑی بہت توفیق بھی ہوئی، اس نیت کی توفیق ہوئی. تو جب آدمی اس نیت سے جاتا ہے تو دینے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کوئی بھی انسان، کوئی شیخ، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی صوفی، اس کے اندر کیا طاقت ہے، کیا اختیار ہے کہ کسی کو کچھ دے دے؟ دینے والے تو ایک ہی ہے. لیکن جب کوئی بندہ طلب صادق لے کر اللہ جل جلالہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کی غرض سے طلب صادق لے کر کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس کو محروم نہیں فرماتا، اس کو عطا فرماتا. ہاں سنت ہمارے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ کو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کسی واسطے کے ذریعے عطا فرماتا. وہ جملہ یہ فرماتے تھے سنت یہ ہے کہ کسی واسطے کے ذریعے عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ شجرہ طور ہی کیوں نہ ہو. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونا تھا، پیغمبری دینی تھی، لیکن براہ راست آنے کے بجائے وہ طور کے پہاڑ میں ایسا لگا جیسے آگ لگ رہی ہے، اور وہاں سے پھر نبوت عطا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ کسی کو واسطہ بناتے ہیں. واسطہ اپنے ذات میں کوئی طاقت نہیں رکھتا، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں کسی کو کچھ دینے کی، لیکن اللہ جل جلالہ اس کے واسطے سے عطا فرما دیتے ہیں. یہ سنت ہے اللہ تبارک. اسی لیے ہمارے بڑے بڑے اجلہ علماء حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نماکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے جبال علم، وہ علم کا دریا اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے پہنچا تھا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو پورے ضابطے کے عالم بھی نہیں تھے، 10 نظام بھی پورا نہیں پڑا ہوا تھا. ان کے پاس گئے، کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ وہی یہ علم تو پڑھ لیا، لیکن یہ علم کو اپنے اندر سرایت کرانے کے لیے اور اس علم کو اپنے اندر رکھانے اور بتانے کے لیے صحبت کی ضرورت ہے. اس لیے تشریف لے تو آدمی اس غرض سے جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم فرما دیتے ہیں. اپنی طرف سے آدمی کو چاہیے کہ ایسے کسی بزرگ کا انتخاب کرے کہ جو متبع سنت ہو اور خود اس نے کسی اللہ والے سے تربیت لی ہوئی ہے، اس سے رجوع کرے. جب اپنی حد تک تحقیق تفتیش کرنے کے بعد آدمی کسی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس کو محروم نہیں فرماتے، اس کو عطا فرماتے، اسی کے ذریعے عطا فرماتے. اور اس کے قلب پر بعض اوقات وہ باتیں القاء فرما دیتے ہیں جو اس کے فائدے کی ہوتی ہیں.
یہ مشاہدہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی. خانوان میں جب حضرت کی مجلس ہوا کرتی تھی تو یہ بات مشہور تھی. لوگ کہتے تھے کہ ہم طرح طرح کے سوالات شبہات دل میں لے کر جاتے ہیں حضرت کی مجلس میں اور سوچتے ہیں کہ جب مجلس سے فارغ ہوں گے تو حضرت سے پوچھیں گے, یہ بات پوچھیں گے, یہ بات پوچھیں گے, یہ بات پوچھیں گے. لیکن جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے سوالات کا ہمارا جواب خود بخود دیتے چلے جا رہے ہیں, خود بخود دے رہے ہیں. وہ سوال جو دل میں تھا کہ کریں گے, جا کے دے کر خود جواب دے دیا. تو بعض لوگ کہتے تھے کہ حضرت کو کشف ہوتا ہے, حضرت کو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا, کشف کر دیا کہ اس آدمی کے دل میں یہ سوال ہے, اس کے جواب دے دیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وہ کشف ہوتا ہے, مجھے کشف نہیں ہوتا. البتہ جب کوئی اللہ کا بندہ طلب صادق لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طلب صادق کی برکت سے میرے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں جو اس کو فائدے کی ہو, جو دینے والے تو بول. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. طلب صادق جب بھی لے کر جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہیں فرمائیں گے, عطا فرمائیں گے. اسی لیے ہمارا رومی فرماتے ہیں کہ آب کمجو تشنگی آور بدن تابجو خد آب از بالاؤ پر. آب کمجو, پانی کم تلاش کرو, تشنگی آور بدن, لیکن تشنگی پیدا کر لو, پیاس پیدا کر لو, یعنی طلب صادق پیدا کر لو. تابجو خد آب از بالاؤ پر, تو پھر آپ پانی جو ہے وہ اوپر اور نیچے ہر طرف سے بہے گا تمہارے اوپر اگر تشنگی پیدا کرے. تو طلب صادق لے کر جب جاتا ہے کوئی بندہ اور اس نیت سے جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کی برکت سے اور اس کے واسطے سے میری اصلاح فرمائیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ محروم نہیں رہتا اور وہ صفات جن کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رکشا رکھتا اس کے اندر پیدا فرما دیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت سے آج, اور آج سے نہیں, شروع سے صحابہ کرام کو اسی طرح ملا, تابعین کو اسی طرح ملا, تبع تابعین کو اسی طرح ملا, اور اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت جاری ہے. اور میرے حضرت والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آیت ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ, یہ اس بات کی بشارت بھی ہے کہ صادقین قیامت تک باقی رہیں گے انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے. ہاں درجوں کا فرق ہوتا ہے. کوئی آدمی تلاش کرنا چاہے کہ اس دور میں جناب بغدادی کو تلاش کروں اور شیخ عبد القادر جیلانی کو تلاش کروں, وہ تو نہیں ہوتا. لیکن ہماری اصلاح کے لیے جن کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہر دور میں پیدا کرتے رہیں گے. یہ پیشن گوئی ہے کیونکہ یہ قرآن کا جو حکم ہے یہ صرف حضور کے صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے تھا. لہذا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتے جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, وہ موجود رہیں گے. ہاں تلاش کرو اور طلب صادق پیدا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیں. لیکن نیت لے کر جاؤ کیا اصلاح, اور اپنے آپ کو, اپنی خواہشات کو, اپنی رائے کو, اپنی سوچ کو اس کی سوچ کے آگے فنا کر تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں.
اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنا. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعداد میں ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کرنا. یا اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے خود بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما دیجیے، بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ یا اللہ ہماری ساری دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. یا اللہ ہماری مغفرت ہمارے سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما. یا اللہ اپنے خیر و غضب سے ہمیں بچا لے. یا اللہ اپنے خیر و غضب سے ہمیں بچا لے. یا اللہ اپنے خیر و غضب سے ہمیں بچا لے. یا اللہ ہمارے ملک پر اور عالم اسلام پر جو طرح طرح کے فتنے مسلط ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم احرسنا بعینک التي لا تنام واحرسنا برکنک الذي لا يرام. اللہم لا ملجأ ولا منجا منك الا الیک. اللہم انقطع الرجاء الا منك. نجنا مما نحن فيه وعنا على ما نحن عليه بجاه وجهك الكريم وبحق محمد صلى الله عليه وسلم عليه. آمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا